بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، کل میں نے ایک بڑی سی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، اس کا مفہوم دو چیزوں میں آپ سمجھیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ آج ایک بہت ہی پیاری حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو روایت کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لأعلم آیۃ لو اخذ الناس بها لکفتہم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ رواہ احمد وابن ماجہ والدارمی۔ حدیث کی 3 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں اور سنن دارمی میں۔ ان تینوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود۔ اب اس کا ترجمہ آپ سنیں، اور بڑی پیاری حدیث ہے، اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا سرکار نے؟ سرکار فرماتے ہیں: انی لأعلم آیۃ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں، لو اخذ الناس بہا لکفتہم، اگر لوگ اس آیت کریمہ پہ عمل کرنے لگیں، لکفتہم، تو وہی آیت لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ، سرکار نے فرمایا میں ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اس آیت کریمہ پہ عمل کرنے لگے تو دین و دنیا کے رنج و غم سے اور فکروں سے آزاد ہو جائیں گے، اور سب کے لیے بس یہی ایک آیت کافی ہو جائے گی۔ ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے، دنیاوی غموں سے آزادی کے لیے، اپنی زندگی میں خوشحالیاں پیدا کرنے کے لیے بس یہی ایک آیت کافی ہوگی۔ کون سی ہے وہ آیت؟ تو وہ آیت کریمہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ یہ ایسی آیت ہے، اگر ساری دنیا کے لوگ اس پہ عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ یہی آیت ان کے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کا مطلب ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے چھٹکارا پیدا فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے، یہاں تقوی سے مراد عام تقوی ہے، جن باتوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، جو انسان ان باتوں پہ عمل کرتا ہے، جن باتوں پہ عمل کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ان باتوں سے رک جاتا ہے جن باتوں سے رکنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ہر ناجائز کام سے رکتا ہے اور ہر جائز کام کو کرتا ہے، تو اللہ
تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا انہیں کرتا ہے اور جن سے روکا ان سے رک جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے چھٹکارے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، رنج و غم سے اللہ اسے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور علماء نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے کئی وظیفے بھی بیان فرمائے کہ جو انسان نماز عشاء کے بعد اس آیت کریمہ کو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس آیت کریمہ کو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اسے غیب سے روزی عطا فرماتا ہے، وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرنے کا مطلب میں نے بتا دیا، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پہ عمل کرتا ہے، جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے چھٹکارا پیدا فرما دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں تک اس کا دماغ بھی نہیں پہنچتا، جہاں تک اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا۔ تو دیکھیے اس حدیث پاک کے اندر ایک آیت کریمہ بیان کی گئی، سرکار فرماتے ہیں اگر اس آیت پہ دنیا والے لوگ عمل کر لے تو یہی آیت ان کے غموں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت سے چھٹکارے اور پریشانیوں سے نجات کا وعدہ کس چیز پر فرمایا ہے، اللہ ہمیں کب پریشانیوں سے چھٹکارا عطا کرے گا، کب مصیبتوں سے ہمیں نجات ملے گی؟ تو آپ نے بھی سنا جب ہم تقوی اختیار کریں گے، کیا اختیار کریں گے؟ تقوی اختیار کریں گے، اور تقوی کا مطلب میں نے بتا دیا، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا ان پہ عمل کریں گے، اور جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان سے رک جائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں ہماری پریشانیوں مصیبتوں سے نجات بھی مل جائے گی، اور اللہ غیب سے روزی عطا فرمائے گا۔ دیکھیے ایک چیز یہاں ذرا دماغ کو حاضر رکھ کے یہ سمجھے، بس آخری بات بیان کر رہا ہوں کہ ایک ہوتی ہے مصیبت اور بلا، اور ایک ہوتا ہے امتحان۔ مصیبت اور بلا اور چیز ہے، اور اللہ کا امتحان لینا اور چیز ہے۔ مصیبت اور بلا سے ہمیں نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور امتحان میں ہمیں کامیابی کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کے میدان میں کیسا امتحان ہوا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اس امتحان میں کیسی کامیابی عطا فرمائی ہے نا، کیسی کامیابی عطا فرمائی کہ آج ہمارے سروں پہ ٹوپیاں اور ہمارے چہروں پہ داڑیاں، اگر ہم کہیں تو یہ کربلا کا بھی صدقہ ہے۔ شاعر نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہے نا۔ ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ بظاہر تو حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرمایا، مگر اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے دلوں میں حسین پاک کی یاد کو زندہ فرما دیا ہے۔ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، یزید نام کا کوئی آدمی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، بچے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے نام سے گھل کرتے ہیں، اور حسین پاک کے نام کو اللہ پاک نے وہ رتبہ عطا کیا کہ لوگ اپنے بچوں کا نام احمد حسین، محمد حسین رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بلا و مصیبت میں پھنسے ہوں تو اس سے
چھٹکارے کی دعا کرنا چاہیے، اور اگر ہم امتحان کی منزل میں ہوں تو پھر ہمیں اس امتحان میں اللہ سے کامیابی کی دعا کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اور اللہ اور رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں، انشاءاللہ ہمیں ہماری پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار دو عالم، تیری دی توفیق سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہوا، اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہماری پریشانیوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پر، اپنے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کے واسطہ و وسیلے سے مولا کریم ہم میں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گھروں کی بیماریوں کو دور فرما، مولا کریم ہمارے مردوں کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، روزی روزگار میں برکتیں پیدا فرما، ہمیں جائز حلال رزق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔